بنی اسرائیل دنیا کی وہ سرکش قوم ہے جو تاریخ میں ہر طرح کے گناہ اور سرکشی میں مبتلا ہوئے ہیں۔ ان میں ہزاروں پیغمبروں کو مبعوث کیا گیا، لیکن اپنی شیطانی فطرت کے سبب وہ بار بار توبہ کرنے کے باوجود بھی سرکش ہی ثابت ہوئے۔ پیغمبروں اور کتابوں کے انکار سے لے کر نبیوں، رسولوں اور صالحین کو قتل کرنے تک بنی اسرائیل نے بہت زیادہ بدبختی کی اور سخت ترین جرائم کیے، جسے وہ ہر دور میں کرتے رہے اور فتنہ اور فساد پھیلاتے رہے اور شریعت موسوی کا مذاق بناتے رہے۔ لیکن ان تمام گناہوں میں ایک ایسا گناہ شامل ہے جس میں بنی اسرائیل نے اپنی تاریخ ہی گنوا دی اور اللہ کے سچے بندوں کی شخصیت کو داغدار کرنے کی کوشش کی۔ دراصل بنی اسرائیل کے قاضیوں نے اللہ کے بھیجے گئے پیغمبروں پر طرح طرح کے بہتان اور الزامات لگائے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں ان واقعات میں رد و بدل کر دی اور نبیوں کو نعوذ باللہ جھوٹا گناہ گار اور بدنیت ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی، جس کی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یوں تردید کی ہے کہ بعض اہل کتاب اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم کو گمراہ کر دیں، لیکن دراصل یہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں۔ اور ایک دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے، وہ اللہ کی باتوں کو ان کی جگہ سے رد و بدل کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے ان نصیحتوں کا بڑا حصہ بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی، لہذا بنی اسرائیل نے تورات، زبور، انجیل میں اپنے نبیوں کی شخصیت کو بگاڑنے کے لیے ان پر الزامات لگا دیے۔ انہی الزامات اور بہتان میں سے ایک حضرت داؤد علیہ السلام پر لگایا گیا، جو اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر اور بادشاہ تھے۔ تورات میں یہ واقعہ کچھ یوں بیان ہوا ہے کہ ایک رات حضرت داؤد علیہ السلام محل کے برآمدے میں ٹہل رہے تھے تو انہوں نے ساتھ والے گھر میں ایک عورت کو دیکھا جو نہا رہی تھی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا تو اس پر فریفتہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے ایک سپاہی کو اس کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ سپاہی واپس آیا تو اس نے بتایا کہ اس عورت کا نام بتسبا ہے اور یہ علام کی بیٹی اور سپاہی ہتی اوریا کی بیوی ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس عورت کو اپنے گھر پر اٹھوا لیا اور اس کے ساتھ ظلم کیا۔ اس واقعے کے کچھ دنوں بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے شوہر کو اپنے محل میں بلایا، کچھ دن مہمان رکھا، پھر اپنے وزیر خاص کے ساتھ اس کو جنگ پر بھیج دیا اور پھر اپنے وزیر خاص کو ایک خط لکھا جس میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو کہا کہ اس شخص کو کہ اوریا کو کسی ایسی جگہ پر تعینات کرنا جہاں پر موت کے زیادہ چانسز ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو پیغام کو دیکھ کر اس وزیر خاص نے ہتی اوریا کو فصیل شہر کے بیچوں بیچ تعینات کر دیا۔ اوریا چونکہ ابھی فوج میں نیا نیا آیا تھا اور اس کو بہت زیادہ تجربہ نہیں تھا، لیکن جب دوسرے ہی دن شہر والوں نے حملہ کیا تو ہتی اوریا نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ ان کا بہت زیادہ ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن ان کو بہت بری طرح سے شکست ہوئی اور وہاں پر وہ شہید ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو جب خبر پہنچی تو انہوں نے اس کی بیوہ بتسبا کو اپنی بیوی بنا لیا۔ اس کے بعد ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جو پیدا ہوتے ہی مر گیا۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی ہے، تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ہاں سچے دل سے معافی مانگی اور رونا اور گڑ گڑانا شروع کر دیا۔ بہت عرصے تک وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں روتے رہے اور سجدہ ریز رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کیا اور اس کو معاف کر دیا اور اس کو پھر اسی بتسبا سے ایک اور بیٹا عطا کیا جس کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام اس نے رکھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت نیک اور پاک باز تھے۔ یہ تھی وہ کہانی جو انہوں نے تورات، زبور اور انجیل میں حضرت داؤد علیہ السلام کے خلاف کڑی تھی، جس کی حقیقت صرف یہ تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے فوت ہونے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام جب جان نشین ہوئے تو یہودیوں کا ایک گروہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلاف ہو گیا۔ انہوں نے اس طرح کی بہت زیادہ کہانیاں اور کہاوتیں گڑھنا شروع کر دی اور وہ چاہتے تھے کہ ہر طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کردار کو یا ان کے والد کے کردار کو داغدار کیا جائے تاکہ وہ خود ہی تخت چھوڑ دیں۔
پیارے دوستو، یہ ایسی باتیں ہیں جن کو کرتے ہوئے ایک عام انسان بہت زیادہ ہچکچاتا ہے، لیکن بنی اسرائیل ایک ایسی لعنت زدہ قوم تھی جنہوں نے ایسی باتیں کرتے ہوئے ایک بار بھی نہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنے زیادہ احسانات کیے ہیں۔ انہوں نے بے دریغ ہمیشہ اپنے انبیاء کرام پر الزامات کی بوچھاڑ کی اور یہاں تک کہ ان کو سولی پر لٹکایا، ان کو شہید کیا۔ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جنہوں نے ایک ہی دن میں 75 نبیوں کو اور 100 سے زیادہ صالحین کو شہید کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی لعنت بھیج دی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہودیوں کو در بدر کر دیا۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر قرآن مجید کو نازل کیا، اور پھر اس واقعے کو متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو بڑا طاقتور تھا، وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا، بے شک ہم نے پہاڑ کو اس کے تابع کر دیا، وہ صبح شام اللہ کی تسبیح کیا کرتا تھا۔ اور ایک دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے داؤد، ہم نے تجھے زمین پر بادشاہ بنایا ہے، تم لوگوں میں انصاف سے فیصلہ کیا کرو اور نفس کی پیروی نہ کرنا، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی، بے شک جو اللہ کی راہ سے گمراہ ہوئے ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کو نازل کیا، تمام چرند پرند اور پہاڑوں کو، ہوا کو اس کے تابع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جس بندے سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہو اور جسے خود مخاطب کر رہا ہو قرآن مجید میں، تو اس کے متعلق آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہوگا۔